یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام ہمیشہ صلح کو خیر کہتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ دشمن ہتھیار اٹھا لے، دشمن بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی ثبوت کے جارحیت کا مظاہرہ کرے، تو اسلام پھر بھی یہی کہتا ہے کہ تم نے صرف صلح کرنی ہے۔ بلکہ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کے رستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ اگر مخالف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ تم سے لڑتا ہے تو تم بھی اس سے لڑو۔ ہاں، اسلام چونکہ بہت ساری اخلاقی پابندیوں کی بات کرتا ہے، اسلام کسی وحشیانہ لڑائی کا قائل نہیں ہے، اسلام نہتے لوگوں پر چڑھ دوڑنے کا قائل نہیں ہے، اسلام عورتوں بچوں کو قتل کرنے کا قائل نہیں ہے۔ اتنی بات اسلام ضرور کہتا ہے کہ جنگ میں بھی تم اخلاقیات کا خیال کرو، لڑو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کے رستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے نہ بڑھو، کوئی زیادتی نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ جو ہمارے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو یہ غلط ہے۔ سب جائز کہا ہے؟ جنگ کے موقع پہ بھی کہا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کے رستے میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے آداب بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنگ کے لیے جاؤ گے تو تم فصلوں کو برباد نہیں کرو گے، درختوں کو نہیں کاٹو گے، بچوں عورتوں اور بوڑھوں کو نہیں مارو گے، اور جو تمہارے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے تم اس پر ہتھیار نہیں اٹھاؤ۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ بولیاں بول لیتے ہیں لیکن چونکہ اندر ایک مومن بستا ہے، حضور کا غلام بستا ہے، تو پھر دل پچھتاتا ہے، سینے میں بات کھٹکتی ہے۔ میرے بھائی بہت پہلے سے اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو غیظ و غضب سے، ناراضگی والے جملے بولنے سے بچائیں۔ ہاں، بالکل ناراض نہ ہونا بھی زیادتی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے، اور بڑا زبردست ہونا چاہیے، سخت شدت کے ساتھ غصہ کرنا چاہیے۔ پر کب؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑا جائے، جب شریعت کی مخالفت کی جائے اور بے جا دین کی باتوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوئے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب وہ آپ کے ڈھیلے ڈھالے ہونے سے حالات خراب ہوئے ہیں۔ او بھائی کیا کرے، لہجہ مروت والا ہے، کیا کرے انداز پیار والا ہے، کیا کرے کوشش کرتے ہیں، ہمت پکڑتے ہیں، کرتے ہیں، دل کرتا ہے کئی دفعہ 4 سختیاں میں نے بھی کرنی ہیں، پر وہ کیا کریں، کسی فقیر کے ہاں بیٹھنے والے ہیں، انہوں نے اندر سے وہ سارا انداز ہی سارا نکال دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کا نام لے کر بھی اگر کبھی اس کو سمجھا دیتے تو وہ اپنی سعادت سمجھتا، لیکن حضور کی بارگاہ میں اگر کسی کی شکایت آتی تھی نا تو نبی پاک کبھی بھی اس کا نام لے کر بات نہیں کرتے تھے، مجموعی بات کر دیتے، فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا، وہ مجموعی بات ہوتی تھی تو جس کی ہوتی تھی وہ خود بخود سمجھ جاتا تھا۔ حضور نے ایک مقام پہ فرمایا کمزور خیالات والے نہ بن جانا، کہنا کہ لوگ اگر میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا، اگر لوگ برا کریں گے تو میں بھی۔
برا کروں گا اس طرح کا رویہ نہ کرنا، بلکہ اعلیٰ اخلاق، آپ کی طبیعت میں مروت ہو۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑی انوکھی بات کی، اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ میرا اور آپ کا بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اس طرح کی باتیں ڈھیر سارے لوگ آ کے کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چچا زاد بھائی ہیں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ نہیں کیا۔ مجھے جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے انکار کیا ہے، اور انہیں جب بھی ضرورت پڑی ہے میں حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، اب تو میں اتنا پریشان ہوا ہوں کہ میں نے قسم اٹھا لیا کہ اب میں بھی ان کے کسی کام نہیں آؤں گا، طے کر لیا ہے۔ تو حضور حکم کیا ہے؟ میں قسم اٹھا آیا ہوں کہ بس ختم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قسم کا کفارہ دے لے اور ان کے ساتھ اس نے سلوک ہی کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت بڑا اخلاق یہ سکھایا ہے کہ نیکی ہمیشہ یک طرفہ کرنی ہے، نیکیوں کو تجارت نہیں بنانا، دوسرا بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ یہ ہمارے ہاں نا ایک رواج ہے کہ وہ میری طرف آیا تحفے بڑھا کے تو پھر میں بھی اس کی طرف تحفے بڑھا کے جاؤں۔ نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اجر اللہ سے لینا ہے، بندوں سے نہیں لینا۔ نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ یک طرفہ خیر خواہی کرتے تھے، کبھی مطالبہ نہیں کرتے تھے سامنے والے سے کہ وہ بھی خیر خواہی ہی کرے۔ آپ دیکھیے طائف والوں نے کیا کیا، مکے والوں نے کیا کیا، دیگر بہت سارے قبائل تھے، ان کا رویہ حضور کے بارے میں کیا تھا، لیکن نبی پاک کا رویہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ اگر مکے میں قحط پڑ گیا تو حضور نے غلہ بھجوایا، اگر وہاں حالات خراب ہوئے ہیں تو نبی پاک نے ان کے لیے دعائیں فرمائی ہیں کہ یا اللہ باران رحمت فرما۔ وہ لوگ بدر کے اندر تلواریں لے کر لڑنے کے لیے آئے، لیکن حضور کا عالم یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اگرچہ یہ لڑنے آئے تھے اور ہمارے قیدی بنے ہیں، اگرچہ ان لوگوں نے بڑا ستایا تھا، پر حضور فرمانے لگے یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ نیکی یک طرفہ ہوگی۔ آپ یہ اس چکر سے اگر تو اخلاق والا بننا ہے تو پھر اس چکر سے نکل آئیں، غیرت مند رہ کے، خوددار رہ کے، تھوڑے پر گزارا کرنے کا مزاج بنا کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ دوسروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ مالک کی تقسیم ہے کہ اس نے کس کے لیے کتنا پسند کیا۔ ہمارے لیے جتنا اس نے پسند کیا وہی ہمارے حق میں بہتر تھا، ہمیں جس حال میں اس نے رکھا وہی حال ہمارے حق میں اچھا تھا۔ ہم نہیں جانتے، ہمارا اللہ ہمارا مالک جاننے والا ہے۔ خودداری سے، عزت نفس سے باوقار انسان جنم لیتے ہیں، خوبصورت معاشرے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا جس سے پورے وجود کو ڈھانپا جا سکے، کئی دن کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اور وہ حدیث بھی چمکتی ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جب دودھ کا ایک پیالہ تھا اور 70 کے قریب صحابہ صرف اسی پر گزارا کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات سے اسی ایک پیالے پر وقت گزر رہا تھا۔ اس قدر زیادہ آزمائش تھی، اس قدر زیادہ تکلیف تھی، لیکن ان کی خودداری اس طرح کی تھی، ان کا وقار اس طرح کا تھا، ان کی قناعت اس طرح کی تھی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ انہیں گڑ گڑانا پڑے، انہیں جھکنا پڑے، انہیں اپنی عزت نفس کا سودا کرنا پڑے، وہ جھکتے نہیں، وہ گڑ گڑا کر نہیں مانگتے کہ انہیں کشکول طلب دراز کرنا پڑے۔ خوبصورت ارشاد ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، قریب محبوب فرمانے لگے تم اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ تم اس کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، جو اس نے تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ، قناعت اختیار کرو، خودداری سے رہو، ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی بھی مقام پر اپنی غربت کو بھی رسوا نہ ہونے دے، اپنی فقیری کو بھی داغدار نہ ہونے دے۔ یہ سفید چادر ہوتی ہے فقر کی، اس پہ جیسے ہی راز کھلتے ہیں نا، جیسے ہی حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے ایک صوبے کا گورنر بنایا تھا،
تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس صوبے کے ایک شخص کے ذمے لگایا کہ وہاں کے فقیروں کی غریبوں کی لسٹ تو بنا کے دو، کچھ مال آیا ہے تو میں غرباء میں بانٹنا چاہتا ہوں، تو لسٹ بنا کے بھیجو۔ تو وزیر خزانہ نے وہاں جب لسٹ بنا کے بھیجی تو تیسرے چوتھے نمبر پر گورنر صاحب کا بھی نام تھا۔ ہمارا گورنر بھی غریب ہے، 3 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے، غریب ہے گورنر۔ جب لسٹ حضرت عمر کے پاس گئی تو آپ نے 600 دینار گورنر صاحب کو بھیجے اور ساتھ کہا کہ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ آپ اتنے مشکل میں وقت گزار رہے ہیں۔ جواب میں حضرت سعید جب وہ قاصد لے کے پہنچا نا وہ مال، تو کہتا میں نے 600-700 دینار دروازے پر انہیں دیے، دروازے پر، اور جناب سعید ابن عامر دروازے پر ہی بیٹھ گئے، اندر نہیں گئے۔ اور ایک شخص کو کہنے لگے ذرا آواز لگاؤ میرے صوبے میں جو غریب لوگ ہیں وہ جلدی سے پہنچے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ پھر وہ سارا مال وہیں بانٹ دیا۔ تو وہ خط آپ نے پڑھا نا جس میں حضرت عمر نے لکھا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ غریب ہیں، تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور آپ کا ہدیہ آیا تو میں نے قبول کر لیا، استعمال بھی کر لیا، لیکن ذرا شفقت کر کے اس شخص کا نام تو بتائیں جس نے میرا راز کھولا ہے۔ یہ تو میرا اور میرے مالک کا معاملہ تھا کہ میں غریب ہوں یا کمزور ہوں، یہ کون تھا جس نے میرا راز کھولا؟ میں نے اپنی غربتیں چھپا کے رکھی ہیں، میں نے اپنی فقیریاں چھپا کے رکھی ہیں۔ میں تو جب بھی بات کرتا ہوں یا خدا سے کرتا ہوں یا جب گردن جھکا کے درود پڑھتا ہوں تو محمد مصطفیٰ سے کرتا ہوں، میں تو اپنے محبوب سے بات کرتا ہوں۔ بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ اپنے مکان، اپنے کچے مکان سے پیار کر کے تو دیکھ، یوں لگے گا کہ سب سے بڑا محل یہی ہے۔ تو اپنے غریب ماں باپ سے بہن بھائیوں کے بیچ بیٹھ کے تو دیکھ، تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت وقت گزارنے والا پائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دکان پر تیل لینے گئے، سرسوں کا تیل لینے گئے، دکاندار کو تیل کی بوتل دی، کہا یہ ذرا نا تیل کی بھر دو۔ اس نے بھر کے دی تو فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے، فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، خبردار، عزت نفس، وقار، یہ حسن ہے انسانی زندگی کا۔ اس سے انسان بڑا ہوتا ہے، اس سے اس کا قد بڑھتا ہے، اس سے معاشرے کے اندر خود سے جینے کا رواج پیدا ہوتا ہے، اس سے لوگ سہارے ڈھونڈنے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان سہارا ڈھونڈ رہے ہیں، وہ امریکہ میں جو رشتہ دار رہتے ہیں وہ کبھی مجھ پہ مہربان ہو جائیں نا اور وہ مجھے وہیں لے جائیں، وہ جو میرے یورپ کے مالدار عزیز ہیں کبھی وہ میرے اوپر نظر کرم کریں تو بات بن جائے۔ دنیا داروں سے، مالداروں سے لوگ تعلق بنانا چاہتے ہیں صرف اپنا قد اونچا کرنے کے لیے۔